اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اذن محترم، سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یعنی جسے بھی موت آتی ہے باذن خدا آتی ہے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے ہم اس کو دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اذن محترم، آیت پڑھنے کا ہدف یہ تھا کہ جس انسان کو بھی موت آتی ہے تو باذن خدا آتی ہے، کہ جب اللہ رب العزت اس کی موت لکھ دے، اذن دے دے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔ لیکن کتنی اچھی بات ہو کہ موت ایسی آئے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 32 میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اور جب ملائکہ طیبین کو موت دیتے ہیں، ان کی جانیں نکالتے ہیں، تو ان کو جانیں نکالتے وقت، موت دیتے وقت سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس عمل کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی کیا ہی نصیب اور سعادت کی بات ہے کہ جب انسان کا وقت موت ہو وقت کا، اور فرشتے اسے موت دیتے وقت سلام کریں، اس قدر پروٹوکول دیں اور اسے جنت کی بشارت دی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو موت دیتے وقت فرشتے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ خود کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 28 ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ملائکہ ان کو موت دیتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں جو اپنے حق میں ظلم کر چکے ہوتے ہیں، اپنے حق میں ظلم کرنے والے، تو اس وقت وہ مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دنیا میں کوئی برا کام کیا ہی نہیں تھا۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں، جو تم کیا کرتے تھے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی انہیں فرشتے سلام تو نہیں کرتے، بلکہ جب انہیں موت آ رہی ہوتی ہے، جو ظالمین اپنے حق میں ظلم کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم نے دنیا میں کچھ برا نہیں کیا، لیکن ملائکہ ان کو جواب میں کہتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو کیفیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ کیفیت عطا کرے، وہ وقت عطا کرے کہ جب ہمیں ملائکہ موت دے رہے ہوں تو ہمیں سلام کرے، اور جو بات ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ عمل یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ اگر جڑا ہو اور جو دین اللہ نے دیا ہے، جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، اس پر عمل کیا ہو، تو یقیناً جب اس کو موت آ رہی ہوگی تو اس کو فرشتے سلام کریں گے، پروٹوکول دیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ موت اللہ کے اذن سے ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیفیتیں ہیں کہ جب انہیں موت آتی ہے تو اس طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت پردے اڑ جاتے ہیں۔ دو کیفیتوں کا میں نے ذکر کیا، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قریب المرگ پہنچ چکے اور اس حالت میں وہ واپس آئے، انہیں موت نہیں آئی، یعنی یہاں تک کہ سمجھنے والوں نے سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، لیکن وہ اس کی روح لوٹ آئی اور وہ بچ چکے۔ تو اسی حوالے سے سائنسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پیارے دوست ہیں آفتاب احمد، جو اکثر پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے تھے اور انجینئر ہیں، بہت اچھے مومن ہیں، امیر المومنین کے میں کہوں گا اس زمانے میں خاص شیعوں میں سے ان کے چاہنے والے، اللہ رب العزت ان کی عزت اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سائنس پر مہارت رکھتے ہیں، اسی لیے میں نے بلایا ان کو اس موضوع کے لیے کہ اس موضوع پر ہم بات کریں، کیونکہ اس موضوع پر کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قریب المرگ۔ تو اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا آفتاب بھائی سے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ والا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ایک چھوٹی سی تمہید میں نے باندھی آپ کے سامنے گفتگو کے دوران اور کیفیات کا ذکر کیا، جی، تو
قریب المرگ موت کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے سائنسی حساب سے، کہ کچھ افراد ایسے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی شواہد ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر گئے تھے، جب کوہ طور انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی تو ایک بجلی چمکی تھی تو انہیں موت آ گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر اپنی کیفیت کا انہوں نے بتایا تھا، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قریب المرگ پہنچے، پھر وہ لوٹے، انہوں نے اپنے حالات بتائے، اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ در حقیقت ہے کیا معاملہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ، بڑا خوبصورت بیان آپ نے فرمایا۔ دیکھیں، نیئر ڈیتھ یا قریب المرگ، مرنے کے بالکل قریب لوگ پہنچ چکے، یعنی کسی کارڈیک اریسٹ، ان کے دل رک چکا، کسی بڑی سرجری آپریشن تھیٹر میں وہ موجود تھے، کوئی بڑے حادثے کا وہ شکار ہوئے کہ ان کی موت کو تقریباً یقینی سمجھا گیا، یا تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانسیں تھم چکی اور ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر ان کی سانسیں لوٹ آئیں کسی بھی طرح سے، سی پی آر کے ذریعے سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ مکمل طور پہ مرے نہیں تھے۔ تو ان افراد نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، انہوں نے کیا دیکھا۔ تو اب ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ سینکڑوں میں اس طرح کے لوگوں کے ہیں۔ تو جو حافظ صاحب جو پیٹرن ہے، جو ان کی آبزرویشنز کا، ان کے مشاہدات کا جس طرح سے، تو اس کو اگر ہم انالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو خالصتاً کسی مذہبی رنگ دیے بغیر تو کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہیں۔ تو ان کیفیات کو بنیادی طور پہ 6 طرح کی کیفیات یا تجربات میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مرتے وقت جو ان کے خیال میں موت تھی، جو موت نہیں تھی، تو ان کے خیال میں جو جس کیفیت سے گزرے، میں مختصراً وہ 6 کی 6 آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کو بہت زیادہ ایک غیر معمولی خوشی، یعنی مکمل طور پہ جو عدم پریشانی ہے اس کیفیت سے وہ گزرے، سکون ہی سکون، ان کے جو مطلب جس تکلیف سے گزر رہے تھے وہ مکمل طور پہ منہا ہو گئی، زائل ہو گئی، بالکل آرام اور سکون سے وہ محسوس کر رہے تھے، دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری جو کیفیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں OBE، آؤٹر باڈی ایکسپیرئنس، یعنی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا جسم فانی تو موجود ہے کسی جگہ پہ، لیکن یہ خود جو ہے وہ اس سے بلند ہو کے اپنے آپ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس میں خاص طور پر جو اوپن ہارٹ سرجریز ہیں یا جو مشکل قسم کی جراحی کے مراحل سے جو لوگ گزرتے ہیں، انہوں نے اس بات کا کیا اعادہ کیا، بتایا انہوں نے کس طرح سے ہوا، اور حیرت انگیز طور پہ وہ بے ہوش تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ فلاں جو ڈاکٹر تھے یا فلاں جو افراد تھے وہ یہ فلاں چیز اس طرح سے رکھ رہے تھے، اور پوری طرح سے وہ اپنے جسم سے 8 10 15 فٹ اوپر دیکھ کے یہ محسوس کر رہے تھے۔ تو دوسری کیفیت جو ہے وہ یہ اس طرح کی ہے۔ تیسری کیفیت سے جو لوگ گزرے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی منارہ نور ان کے سامنے تھا، کوئی بہت ہی منور قسم کی چیز، روشن قسم کی چیز ان کے سامنے، لیکن اس میں امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون تھا، یہ چیز ان کی تھی۔ جو اگلی کیفیت ہے، چوتھی کیفیت، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو مردہ افراد تھے ان کو باقاعدہ سے دیکھا، ملاقات تو نہیں ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ سے مشاہدہ کیا کہ کچھ افراد جو مر چکے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یار یہ لوگ تو مر چکے ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور جو پہلو اس سے زیادہ حیرت ناک ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگا کہ کچھ ایک اکا دکا افراد ایسے ہیں کہ جو زندہ تھے وہ مردوں کے ساتھ موجود تھے، تو جب وہ ہوش میں واپس آئے تو ان کو بتایا گیا بعد میں کہ یار فلاں فلاں افراد کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بھی ان کو محسوس ہوا۔ اچھا، ایک اور جو کیفیت جس کا لوگ شکار ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ٹنل
ایک سرنگ سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ سرنگ میں سے سفر کر رہے ہیں. کچھ کو ان کا جو اخلاط ہے، کمبینیشن آف دا ایکسپیرینسز، کیفیات کا اخلاط بھی محسوس ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے ایک ٹنل دیکھی، یعنی سرنگ دیکھی، اس میں سے گزر رہے تھے اور اس کے اس پار مردہ افراد سے انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے. تو اس طرح کی اور بھی کیفیات ہیں، لیکن مختصراً جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر لٹریچر موجود ہے. جو تحقیقی مقالے اب درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اس میں سے سب سے جو مشہور کتاب ہے قریب المرگ کیفیات، قریب المرگ تجربات، شاید اس کو کہتے ہیں، یقیناً اسی کا یہی نام ہے، جو فارسی سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے. اس طرح سے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، ہسپانوی زبانوں میں، مختلف دنیا کی مشہور زبانوں میں بے تحاشا اس کا جو ہے وہ لٹریچر موجود ہے. تو یہ مختصراً یہ کیفیات ہیں جن سے افراد گزرتے ہیں، اور ان کی ایک ایک کی سائنسی توجیہ موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے. اس میں کسی خاص مذہب کی طرف منتشف یا منقلب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے آرام سے جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. دیکھیں سر، ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو یہ مبازرت یا چیلنج ان لوگوں کے لیے شاید ہوگا ان جن کے ایمان میں تھوڑا سا تزلزل ہوگا یا کچھ اور ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بڑے واضح ارشادات معصومین کے موجود ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، یہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں کیونکہ مذہبی حوالے سے اس کو آپ سے سوال کروں گا. کچھ لوگ جیتے ہیں اطمینان کے ساتھ. واہ. جس طرح سے آیت موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ جانتے ہیں کہ کس کے لیے؟ جی، مولا حسین کے لیے. یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بابا ہم آیا حق پر ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں تو کیا فرق؟ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ. ایسا ہی حق پر ہونا ایک یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور پھر وہ کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے، پھر اسے خوف ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یقین ہوتا ہے، وہ اپنی یقین میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ موت اگر آ بھی جائے تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں مروں گا نہیں، بلکہ وہ میری ایک نئی شروعات ہوگی. یقیناً مجھے نئی زندگی ملے گی، اور وہ زندگی ملے گی جو ابدی زندگی ہے، نا تمام ہونے والی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے اہل کتاب ہیں، یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ یہاں تک خود کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خود کو کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محب ہیں، اور اللہ ہمیں عذاب نہیں کرے گا، ہم جو چاہیں دنیا میں کریں، جس پر ظلم کریں. تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کہا کہ اگر تم واقعی اپنی باتوں میں سچے ہو، میں تم سے نہیں پوچھوں گا، تو موت کی تمنا کرو. تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور بلکہ یعنی جانتے تھے کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی، ہمیں موت آ گئی تو ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہوں گے. اور یہ جو آپ نے سائنسی طور سے سوال کیا، تو اسی وجہ سے مجھے ایک چیز ذہن میں بھی یاد آئی کہ مشہور و معروف آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کا انکار کیا تھا بنی اسرائیل نے، اور سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ہاں بالکل. اور جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ جب تم نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں، سامنے نہ دیکھ لیں. بالکل تو صحیح. یہاں پر اس کی تفسیر میں ہے کہ اب دیکھیں بنی اسرائیل اللہ کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کی رسالت کو بھی مانتے تھے، تو ایسی کیا چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو خود نہ دیکھ لیں. اس آیت کی تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، تمام تر معجزات دکھا دیے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے میرے آخری رسول محمد کی رسالت کو منواؤ اور ان کے وسیع علی کی ولایت کو منواؤ. سبحان اللہ. تو جب حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے رسالت و ولایت کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ خود آ کر ہم سے کہے تو ہم مانیں گے. تو یہ جو ان کا تقاضا تھا در حقیقت ویلڈ تقاضا تھا،
تو حضرت موسیٰ نے چند لوگوں کا انتخاب کیا، لے گئے ان کو کوہ طور پر، اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تو خود ان سے یہ بات کہے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، مجھ پر یہ یقین نہیں کر رہے. حالانکہ حضرت موسیٰ تمام تر معجزات ان کو دکھا چکے تھے، وہ نبی تھے، لیکن یہاں پر آ کر ان کا وہ، تو اللہ نے کہا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر یہ بجلی کو دیکھ گئے تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ آپ سارے واقعات قطع کلام میں گستاخی، یہ وہ معجزہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جو سمندر جو تھا، دریا پھٹ چکا، اس میں سے زندہ نکل آئے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہہ رہے تھے سبحان کہ اللہ، ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے. سبحان اللہ. تو بجلی چمکی اور ان کو موت آ گئی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو جب وہ حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو جو پیچھے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے نظارہ سارا، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ لیا تم نے ان کا حال. تو یہاں پر بھی وہ نہیں سمجھے، بلکہ جو پچھلے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کیا پتہ اتفاقی بجلی گری ہو، اس وجہ سے نہ ہو جو آپ ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کریں. جی ہاں بالکل. یہ ہم سے کہیں کہ واقعی اللہ یہی چاہتا ہے تو ہم یقین ضرور ایمان لائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی وہاں پر کہ یا اللہ تجھے واسطہ، کیونکہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جن کو آپ منوانا چاہتے ہیں انہی کا واسطہ دے کر ان کو زندہ کر دیں. واہ. حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ کا، تجھے اللہم واسطہ صلی حسن اللہ و حسین محمد کا، و آل محمد. ان کو دوبارہ زندہ کر اور یہ آ کر گواہی دیں کہ تو ان سے واقعی یہی چاہتا ہے. تو جیسے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تو وہ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا مرنے کے بعد، تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کی گوشت گزار کروں. انہوں نے کہا کہ جب ہم مرے تو ہمیں جہنم پہنچ چکے تھے، ہمارا عذاب شروع ہو چکا تھا اور ہماری سزا شروع ہو چکی تھی. ہم آگ میں تھے کہ جہنم میں ایک ندا گونجی فرشتے کی کہ یہ لوگ جن کا عذاب شروع ہوا ہے ان کو واپس دنیا میں لوٹایا جائے. موسیٰ نے محمد، علی و فاطمہ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اللہ کا اذن ہے کہ ان کو دوبارہ لوٹایا جائے. تو یہ دوبارہ لوٹے ہیں اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ واقعی اے بنی اسرائیل اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آخری نبی کی رسالت کو مانو اور ان کے وسیع کی ولایت کو مانو. تو یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے واپس آ کر ایک گواہی دی ہے. اس طرح بھی ہوا ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس چیز کو یہاں ذکر کروں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کیفیات بھی آپ نے بیان کی ہیں، تو کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام اور سائنس الگ چیز ہے، یہ واقعی ایسا کچھ ہے یا اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے سوال کو اس طرح سے؟ جناب پچھلے بھی ہم نے اس کا اعادہ کیا تھا بڑا کوئک جلدی میں. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی نیورو سرجن سے کہیں کہ جناب آپ پیتھاگورس تھیورم جو ہے اس کو پروو کریں، تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ جائیں کسی میتھمیٹیشین کے پاس، ریاضی داں کے پاس جائیے، اسے پوچھیں یہ میرا سے کیا علاقہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے سائنس کا اپنا ایک دائرۂ اختیار ہے، دائرۂ کار ہے. ٹھیک ہے، دونوں الفاظ پہ غور کیجیے گا. سائنس بنیادی طور پہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو توصیف ہے وہ یہ ہے کہ تجربات اور مشاہدات سے جو علم حاصل کیا جائے، آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، بس حد ختم ہے یہاں پہ سائنس کی. ٹھیک ہے، بڑی مختصر سی حد ہے اس کی. اب اس کو اگر ہم انفلیٹ خامخواہ کریں گے، یعنی جس چیز کے لیے جو چیز بنی ہی نہیں ہے اس سے اگر ہم وہ کام لیں گے تو نتیجہ سر وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بھی نفس سے تو نفس کا مطلب صرف وہ عام معنوں میں مت لیجئے اس کو، اس کی اوقات سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا. تو کسی علم سے، کسی بھی برانچ آف نالج سے بھی اس کی حیثیت اور اوقات سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے. جب ہم لیں گے سر، اپنا قیاس استعمال کریں گے، عقل سے دور ہٹیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ایزیلی اوائڈیبل کانفلکٹ، یعنی بڑے آرام سے جس تصادم سے بچا جا سکتا ہے
اس میں پھنسیں گے ہم. صحیح. تو جناب والا دیکھیں، سائنس ایک علم ہے، مذہب ایک مکمل طور پہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے. جو افراد اس میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں ان سے گزارش کہ ہمارا پچھلا جو اس میں 1 سال پہلے کا ایک تھا یعنی یہ وہ دیکھ لیجیے. مد مقابل تو مدم نہیں. ہرگز نہیں. یہ جیسے میں نے اگزامپل آپ کو دی، ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کی، ہرگز نہیں. ان کا دائرہ اثر، دائرہ کار، دائرہ اختیار اپنا اپنا الگ الگ بڑا واضح ہے. دین جو حقیقی دین ہے، مذہب آل محمد، وہ بہت زیادہ انکریج کرتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کو راغب کرتا ہے کہ آپ ہر طرح کے علوم اور فنون سے استفادہ کیجئے. سائنسی علوم کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تاکید ہے ہمارے پاس. جو اس زمانے کے بڑے بڑے جو سائنسدان تھے، جیسے بارہا ہم اگزامپل مثال دیتے ہیں جابر بن حیان کی، تو مولا جعفر صادق علیہ السلام کے وہ براہ راست طالب علم تھے. تو ایک تو وہ تھے جو مشہور تھے، کئی اور جو کوئی فلکیات دان، کوئی نفسیات دان، کوئی طب میں آگے بڑھا ہوا. تو یہ مولا کے کرم کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. دیکھیں یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہر علوم اور فنون کے جو ماہرین ہیں نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اسپیشلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، 14 کی بات کر رہا ہوں، جناب رسول خدا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، ان سے کسی بھی علم، کسی بھی فن، کسی بھی موضوع پہ اگر کوئی سوال کیا جاتا، بلکہ وہ خود ہی اس کی طرف راغب فرماتے تھے، تو وہ ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی. وہ ہر سوال کا جواب بہت ہی تفصیل کے ساتھ دیتے. ایک نہیں کئی مثالیں تاریخ بڑی پڑی ہے، ہمیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کتابوں میں، بالکل واضح طور پہ ہے کہ فلاں سوال کا یہ جواب تھا، فلاں جو تکلیف تھی بندے کو اس کا یہ حل انہوں نے پیش کیا، فلاں سائنسی تجربے میں یہاں تک وہ پھنس گئے تھے کہ اب کیسے آگے بڑھیں گے. جیسے نہ جلنے والے کاغذ میں جابر بن حیان پھنس گئے تھے تو مولانا ان کی فرمائی. اس طرح سے جو بے تحاشا اور چیزیں ہیں. تو سر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اپنی جگہ پہ ہے، دین اپنی جگہ پہ ہے. ان کا آپس میں نہ کوئی تصادم ہے نہ کوئی اشتراک ہے، ان کا اپنا اپنا دائرہ ہے. تو ان کو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ یار دو کیمیکلز ہیں نا وہ انکمپیٹیبل ہیں، کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے. اگر ان کو آپ خواہ ملائیں گے، آپس میں ان کا کیمیائی عمل کرائیں گے تو اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوگا. تو جناب والا شروع دن سے ہی ہمارے پاس یہ کانسیپٹ بڑا ہی واضح ہے کہ یار دین جو ہے وہ آپ کی ایک خاص قسم کی اصلاح، آپ کی اخلاقی بلندی، اس کے لیے بنا ہے. آپ کی دنیا اور آخرت کو کیسے سنوارا جائے اس کے بارے میں بنایا ہے. سائنس سے اس کی جو حدود ملتی ہیں وہ اس حد تک ملتی ہیں کہ اخلاقیات کا دائرہ کہاں تک ہونا چاہیے. مثلاً جو تجربات ہوئے 20ویں صدی میں کچھ، تو ان کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ ایک انسان اور ایک جانور کا جنسی عمل نہیں کرایا جا سکتا. سائنس کی اگر حدود طے نہیں ہوں گی نا تو پھر مسئلہ ہے. تو دین یہاں پہ سائنس کی مدد کرتا ہے، یعنی سائنس کو وہ کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ کرتا ہے تاکہ جو ایک مضبوط معاشرہ ہے وہ بنے، پھلے پھولے، آگے بڑھے کچھ حدود اور قیود میں رہ کر. ورنہ اس طرح کے تجربات اگر عام ہو گئے تو آپ خود بتائیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، سماج ہے، کہاں پہنچے گا. تو وہ ایک معاف کیجیے گا مختصر سوال کا کچھ تفصیلی جواب ہو گیا. جی. اچھا، یہ میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی، دو کیفیتوں کا ذکر کیا کہ جب ملائکہ موت دیتے ہیں تو خود کلام کرتے ہیں کس کے سامنے؟ طیبین کے سامنے. جی. انہیں سلام کرتے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہ یقیناً سن رہا ہوتا ہے.
لیکن ایک کیفیت اس سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم جی جی کیا وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر فرشتے آگے سے جواب جی دیتے جی ہیں۔ بالکل بالکل تو یہ دو یعنی قرآن کی آیات جو میں نے جی آپ جی کے سامنے پیش کی، یعنی اس وقت کا مکالمہ ہے جو موت کے وقت جو ہے ہو رہا ہے۔ تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یعنی جب انسان کا وقت ہوتا ہے یا وہ کوئی کلام کرتا ہے، جب اس کی سانس نکل رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر میں کلام ہوتا ہے، یعنی ایک دل میں یا ذہن میں اس کے بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اس سے پہلے جب قریب المرگ جی جو انسان لائف گزار رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی سمٹمس ہوتی ہیں اس کو، یعنی آگاہی مل رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرا اب جو ہے وقت قریب ہے۔ دیکھیے سر اس میں اور میں سوال اس لیے بھی ہاں کر جی رہا جی ہوں، ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ ایک اور بھی آیت ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب ہو، حتی اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ اب آیت جب یہ کہہ رہی ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب ہو تو لازمی ہے کہ تم اپنی وصیت لکھو، تو کیا وہ ایک فیلنگز آتی ہیں کہ مجھے میرا وقت آنے والا ہے، یا وہ اس سے پہلے، کیونکہ آیت بھی کہہ رہی ہے، ایک فیلنگز آتی ہیں، بندہ فیل کرتا ہے کہ یہی علامتیں ہیں، یا اس طرح سے کچھ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے، کہ مجھے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے سر جو ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں اور بے تحاشا ہیں، ان میں قریب المرگ کا تو ذکر ملے گا، لیکن جو ایک خاص سرحد پار کر کے اس طرف مکمل طور پہ جا چکے، اس کا کوئی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ جو گزری ہے وہ وہی جانتے ہیں، وہ بتانے کے لیے واپس نہیں آئے، صحیح۔ تو ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے۔ نہیں، یہ جو پہلے والے ہاں حالات ہیں پہلے جو والا پہلے میں بیان جی کرتا ہوں، جو ہاں میں نے آپ کو 5 کیے تھے، اس میں ایک آخری کیفیت میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے تاکہ وہ اس کا الگ سے ذکر ہو۔ تو وہ جو کیفیات تھی میں نے بیان کی، تو اس میں سے ایک ایک کو میں بیان کرتا ہوں۔ وہ قریب المرگ کی ہیں، یعنی یہ جو کیفیات ہیں یہ کنفرم یقین ہو جائے کہ بندہ مر چکا ہے، تو پھر وہ واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ یا دیکھیں کہ کوئی معصوم امام یا نبی موجود ہو، جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا، یا جو پہلی جو جنگ تھی بدر میں جو واصل جہنم ہو چکے جو کفار افراد کے لشکر۔ کفار کے، اس سے ان افراد کے جو تھے جو لاشیں تھے، ان کے جو جنازے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ سچ تھا، وہ واقعات بڑے آرام سے ملتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یہ سنتے ہیں کیا؟ تو پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ زندہ انسانوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس ایک اور بات کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ جب کفار جو واصل جہنم ہو چکے جب وہ سن رہے ہیں تو کوئی اور بھی اچھے سے سن سکتا ہے، لیکن ہمارے جو جس فریکوینسی پہ، جس ڈائمینشن پہ ہمارا وجود ہے، اس ڈائمینشن پہ، اس جو کیا کہیں گے ڈائمینشن کو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم ہیں ہی نہیں، تو ہمارا ان سے مکالمہ ہو نہیں سکتا۔ ذرا ایک معصوم ہے، نبی ہے، تو اس کا جو لیول ہے، سطح اللہ کی طرف سے جو اس کو عطا کیا گیا ہے وہ کافی بلند ہے، تو ان کے لیے تو وہ زمانہ اور مکان اور اس طرح کی کوئی قید تو ہے نہیں، تو وہ ان کا تو مکالمہ بفضل خدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، میں آ جاؤں کہ جو ایک ایک میں بیان کر دوں کہ جو لوگ واپس آئے، ان کی جو پہلی کیفیت کچھ لوگوں نے جو بتائی کہ ان کو بہت زیادہ سکون ملا، ٹھیک ہے، پیس اینڈ جوائے، ایبسنس آف فیئر، خوف کی مکمل غیر موجودگی۔ تو جناب والا، اب معافی سے کچھ مشکل الفاظ آئیں گے تو میں ناظرین اور سامعین سے معافی چاہتا ہوں کہ یار جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک سٹریس، ایک دباؤ اور کھچاؤ ہوتا ہے دماغ کے اوپر، جس میں مختلف قسم کے کیمیائی مادے بطور خاص اینڈورفینس، ٹھیک ہے، اینامائڈ اور اس طرح کے مادے، اور جو سیروٹونین جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اب یہ مادے فیل گڈ کیمیکلز ہیں جن سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو کارڈیک اریسٹ ہے، دل کا رک جانا ہے، اس میں خاص طور پہ ان کو جو ہے وہ محسوس کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، سائنٹیفک اسٹڈی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ بار بار دہرا سکیں، ریپیٹ کر سکیں انہی کنٹرول کنڈیشنز، انہی حالات میں۔ تو لیب میں مختلف لوگوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھا گیا اور ایسا
محسوس ہوا ان کو، باقاعدہ سا ان کو محسوس ہوا. یہ بات نہ صرف چوہوں پہ سچ ثابت ہوئی بلکہ انسانوں پہ بھی. تو یہ خاص طور پہ جو ایک فرینچ سائنسدان تھے، یہ 2021 میں ان کی کتاب آئی تھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے نام سے، ٹھیک ہے. تو یہ سائنٹیفک ایکسپوزیشن میں اس کا جو ہے وہ چھپ بھی چکی ہے. ون آف دی اسٹڈی، ایک اسٹڈی کا میں نے حوالہ دیا. اچھا، دوسرے جو کیفیت کا شکار لوگ ہوتے ہیں، معافی تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا لیکن ضروری بہت ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جس کو OBE کہا جاتا ہے. یہ بڑی مزیدار کیفیت ہے. اس میں خاص طور پر جو سرجریز ہیں، جراحی سے گزر رہے تھے لوگ، مشکل سرجریز، اوپن ہارٹ وغیرہ، تو بہت سارے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہوش میں آنے کے بعد کہ وہ اپنے جسم سے بلند ہو کے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا. تو بعد میں جو تجربات کیے گئے، کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپا کے رکھی گئیں، اور تو انہوں نے وہ بھی بتائیں کہ یار فلاں چیز اپنے فلاں جگہ رکھی تھی، ان کو پہلے سے کہا گیا تھا. تو وہ بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ ایک انسانی دماغ میں جو ایک ذہن میں ایک ریجن ہے، ایک علاقہ ہے، اس کو معاف کیجیے اگین ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن TPJ کہا جاتا ہے. اس کے اندر اگر برقی اختلاج یا جناب والا الیکٹریکل سٹیمولیشن کرائی جائے تو اس کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو یا بندی جو بھی ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن دماغ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس TPJ کی گڑبڑ کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹ جب وہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جو سینسز اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سینسز جو ہے وہ جا کے دماغ کو اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کو جو ہے وہ لیبارٹری میں بھی ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. کچھ دوائیں ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں. اچھا جی، میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، mindvalley.com. اس میں وشین لاکیانی اس کے جو ہے وہ ہیں چلانے والے. تو یہ کورس کراتے ہیں باقاعدہ سے OBE کا، کہ آپ اپنے بدن سے باہر نکلیں، جا کے دنیا دیکھ کے جہاں آپ کو جانا ہے گھوم کر کے واپس آ جائیں اپنے بدن میں. تو یہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہو رہا ہے بڑے آرام سے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، اور ڈیفینیٹلی. اچھا، کچھ دوستوں نے کہا کہ یار ان کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں جکڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ ہلنا جلنا چاہتے ہیں تو وہ ہل جل نہیں سکتے. تو ظاہر میں پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 3 سالوں سے اس موضوع پہ ریسرچ کر رہا ہوں. تو ایسے افراد سے ملا تو میں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کو مبارک ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں لاک ان سنڈروم، کہ آپ ہل جل نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ OBE سے بالکل پہلے والی کیفیت ہے. تو بعد میں جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب کئی سال گزر گئے، یہ لاک ان سنڈروم ان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کو بتایا گیا، ان کے شعور میں بات لائی گئی تو وہ لاک ان سنڈروم سے ہی ہاتھ لوگ بیٹھے. پہلے ان کو ڈر لگتا تھا، اب ان کو وہ تو خوش ہیں کہ اس طرح سے ہو کے وہ نکل سکے. ٹھیک ہے جی، mindvalley.com پہ ضرور جائیے. میں ان کا کوئی برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہوں، لیکن وہاں پہ یہ کورس جو ہے وہ کراتے ہیں. ٹھیک، میرے خیال $100-200 پر منتھ جو ہے. ہاں جی بالکل. اس میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ خوف سے نکلیں. جیسے ہی ان کو تھوڑا سا بھی فیئر، خوف کا اگر تھوڑا سا بھی شائبہ تک ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم میں واپس محسوس کیا. اچھا، یہ تو آپ سائنسی طور سے بات کر رہے ہیں، اور کیفیات بھی ہے نا. یہ اسلام اس حوالے سے یعنی کیا؟ جی میں آپ آ رہا ہوں، پہلے کیفیات کو بیان کر رہے ہیں تو ہمارے افراد جو دوست ہیں وہ سمجھے نا کہ بات ہے کیا. اچھا، اب آتے ہیں ٹنل کی طرف. جو سرنگ سے لوگ گزرے تھے تو کیوں ان کو محسوس ہوا؟ جناب پہلے ایک کانسیپٹ کو سمجھ لیں. جو آپ کو سامنے نظر آیا اس کو کہتے ہیں ٹنل ویژن، سرنگ والا. اگر آپ میری طرف توجہ مرکوز کریں، بالکل تجربہ کر لیتے ہیں. بالکل میری آنکھوں میں آنکھیں اور آپ کچھ نے کرنا نہیں ہے. اب میرے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کو موو ہوتے نظر آئیں گے. ہاتھوں کی طرف دیکھیں مت، سامنے میری طرف دیکھیں تو آپ کو میرے ہاتھ موو ہوتے نظر آئیں گے، ہلتے جلتے. اس کو کہتے ہیں پیریفرل ویژن. یہ بچوں میں بہت کم ہوتا ہے. جیسے بچوں کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے ساتھ یہ پیریفرل ویژن جو ہے
وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں میں ہوتا نہیں ہے تو اکثر دیکھیں ان کو گاڑیاں نظر نہیں آتی بیچاروں کو, تو ڈرائیور سے ہم کہتے ہیں کہ یار ضمناً اس کا فائدہ لوں تھا کہ بھائی بچوں کا خیال کریں, ان کو ساتھ میں نظر نہیں آتا ہے. اب ان کا جو جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریٹینل یا کارٹیکل ہائپوکسیا کہتے ہیں. انہیں آکسیجن کی کمی جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو ٹنل ویژن ہو جاتا ہے. تو اچھا, اب جو میں نے دوسری, اچھا یہ کیسے دنیا میں کیسے ہوتے ہوئے یار, جو ہمارے پائلٹس ہیں جو کہ بہت کلا بازیاں کھاتے ہیں نا, بالکل الٹے ہو جاتے ہیں جہاز میں ہی, تو وہ جی فورس کہتے ہیں اس کو, کہ ایک ان کا جو ویٹ ہے اس کے برابر جو ان کے اوپر زور پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں 1G. تو کئی جو ہے وہ جیز کا فورس ان کے اوپر جب پڑتا ہے نا تو ان کا خون جو ہے وہ پورا بہہ کے یعنی ڈرین ہو کے دماغ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلیک آؤٹ. تو اس بلیک آؤٹ کی کیفیت میں ان کو ٹنلز نظر آئیں, اور یہ کیفیت جب ایک خاص وقت سے زیادہ جو ہے وہ اس کا وہ شکار رہیں تو پھر ان کو وہ جو نور ہے سامنے وہ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں اس کیفیت کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں. اچھا جی, اس جو بینگ آف لائٹ جو ہے منارہ نور سے ایک اور اس کی توجہ جو ہے وہ ہے کہ یار پرسیپچول ریلیزز, یہ انتہائی پیچیدہ ایک دماغ کا ایک عمل ہے جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو ہمارے جو صحابہ اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے, لیکن یہ آپ کی جو ہے ویسے بہت انفارمیٹیو چیز ہے, جی مجھے نہیں بالکل, لگتا کہ کوئی اٹھ کر جائے گا. جی بالکل تفصیل کے ساتھ جو ہے. اچھا جی, اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ ڈیفارمڈ یعنی شکل بدلی ہوئی کیفیتیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک تو آکسیجن کی کمی ہو گئی, دماغ اسٹریس میں ہے, تو اس میں بعض اوقات ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر کسی کا دماغ جو ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو تنتوں سے بنے خلیے جس کو نیورون کہتے ہیں, تو ان کی ایکٹیویٹی عجیب و غریب طرح سے, نئی سرکٹری بن رہی ہوتی ہے, عجیب و غریب طرح سے وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے عجیب و غریب کیفیات کا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ منارہ نور سے ان کا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے. اچھا, ایک میں نے کیفیت جان بوجھ کے چھوڑ دی, اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں, وہ میں نے جو آپ کو کیفیت بتائیں تھی اس کا ذکر الگ سے ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ پرانی ساری زندگی ان کے سامنے سے ریویو ہو جاتی ہے, پورا مشاہدہ کرتے ہیں, فلم کی طرح چل جاتے ہیں. شاید اجمال میں نے پہلے ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, پینارامک میموریز کو کہا جاتا ہے. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, باقی جو کیفیات سارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی, اکثر افراد کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ اس پہ ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جناب, یعنی ساری اولڈ میموریز. جی بالکل, اس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اس خاص کیفیت کا. اس میں جو آپ نے فرمایا نا ملائکہ جو ان کو یاد کرواتے ہیں, تو اس کو اس کیفیت سے گزاریں گے تو اس کو یاد آئے گا, بصورت دیگر ادروائز اس کا وہ مشاہدہ نہیں کر پائیں گے. یعنی پورا خاکہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ, اس کو جو ہے وہ آٹو بایوگرافیکل میموری کیسکیڈ کہا جاتا ہے. یہ ہمارا جو ٹیمپورل لوب ہپوکیمپس, یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ, ایک تو پہلی بات کہ ہائپر ایکٹیو, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, فعال ہو جاتے ہیں, اور شدید آکسیجن کی کمی میں, خون کی کمی میں, کیونکہ آکسیجن ظاہر ہے کہ خون کے ساتھ ہوتا ہے. اور سر دماغ کا وزن کوئی پوری باڈی کا, پورے جسم کا کوئی 2-2.5% ہی ہوتا ہے, لیکن آکسیجن وہ 25% کے قریب استعمال کرتا ہے, تو اس کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اس میں کمی پیشی تو نہیں, سوری, اگر کمی واقع ہو جائے نا تو پھر وہ عجیب و غریب طرح سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, سکڑ جاتا ہے. لیکن مچھلی کو اگر آپ اس کی پانی کم کرتے جائیں تو مچھلی کس کیفیت سے گزرتی ہے. تو اسی طرح دماغ وہ آپ یہی انالوجی اگر استعمال کریں تو اس میں آ جاتی ہے. تو اس میں جو میموری مختلف طرح کی جو یادداشتیں مختلف ہمارے ہارڈ ڈسک کی طرح ہے نا, تو مختلف جگہوں پہ وہ سٹور ہوتی ہے. تو وہ ساری جو ہے نا
ان کو بار 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 وہ اسٹور کر رہا ہوتا ہے، وہ ریکال کر رہا ہے، سوری، بار بار، تو وہ ساری جو میموری ہوتی ہے نا وہ ان کو ریکال ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں جناب یہ اچھا، یہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو چند لمحوں میں پوری زندگی جو ہے نا فاسٹ فارورڈ کے طور پہ ان کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ویسے ہے. ایک چیز یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا، بعض اوقات ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ افراد جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، بیمار ہیں، یعنی بستر مرتے ہیں. بیماری پر ہیں، لیکن ان کو اس وقت یعنی وہ گزشتہ سالوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جی ایسا جی ہوا تھا جی کبھی، جی یعنی جو کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، یا کسی سے، یا خود انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس شخص کو بلانے کے لیے کہتے ہیں یا معافی مانگنے کا کہتے ہیں. تو یعنی یہ اس وقت ساری میموری جو اس کی، وہ اس کو یہ ساری چیزیں یاد دلا رہی ہوتی ہیں، تو وہ شاید چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا یہیں پر جو ہے وہ جبران کر کے جاؤں، یا جس جی کا جی میں نے بالکل. دل دکھایا ہے یا کچھ جی ایسا جی کوئی اظہار ہے اس کا، اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہم نے اپنی عام زندگی میں بھی دیکھی ہے. جی. اچھا ایک چیز شاید مس ہو گئی مجھ سے، وہ یہ تھی کہ جو مرے ہوئے لوگوں کو وہ ملتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے ان کے ساتھ ایک دو افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے لحاظ سے زندہ ہوتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ تو سارے مرے ہوئے افراد ہیں، تو یہ جو زندہ افراد ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو سر اس کی مکمل توجہ تو سائنس کے پاس نہیں ہے، وہ ظاہر سائنس کی خاص بات ہے، کمال ہے یہ. سائنس کو نہیں پتہ نا تو ہینڈ ریز کر دیتی ہے کہ جی فی الحال ہمیں نہیں پتہ، لیکن وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. وہ سوال پوچھتی ہے، ایک سوال کو جاننے کے لیے کئی سوال پوچھتی ہے، جو کہ مزید سوالوں کو پھر جنم دیتا ہے. اسی طرح سے ترقی کا راستہ جو ہے سائنس کا چلتا رہتا ہے. اچھا جی، اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ ایک فنومینا ہے، ایک کیفیت جس کو کہتے ہیں کونفیبولیشن CONFABU. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سرچ کیجیے گا. اس میں جو بندے اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں نا تو وہ چیزوں کو اچھی طرح سے، جب وہ اس کیفیت سے گزریں پھر وہ زندگی کی طرف واپس آئیں، تو ان کی کیفیت بڑی ٹرانزینٹ سی ہوتی ہے، درمیان میں ہوتے ہیں زندگی موت کے. تو ان کی اسٹیبل کنڈیشن نہیں ہوتی، ایک سنبھلی ہوئی حالت میں وہ نہیں ہوتے. تو وہ چیزوں کو گڑبڑ بڑے آرام سے کر دیتے ہیں، بڑے آرام سے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ان کو جو ہے یہ جو ایکسپیرینس کے تھرو وہ گزرے تھے وہ ان کو اچھی طرح سے یاد نہیں کر پاتے. اب ان کو پتہ لگا کہ جناب فلاں اشخاص کی موت واقع ہو چکی ہے، تو اس کو وہیں پہ لے کر جاتے ہیں. جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، ان کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ جا کے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یار فلاں فلاں افراد بھی میں نے دیکھے تھے. دیکھیے میں بالکل اس کا جو ہے وہ خود ذاتی طور پہ اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کی سیفٹی انڈسٹری سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا ظاہر میں بہت سے شعبوں کے ساتھ اس کے انسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا بھی ٹرینر ہوں. تو اس میں جو انٹرویوز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں نا، وہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کے فوراً بات کر لیں، ورنہ جو ہمارے جو گواہ ہوتے ہیں، وٹنسز ہوتے ہیں، وہ ایون دو کہ وہ پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کانفیبولیشن کی وجہ سے وہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں حالات کو. تو یہ زندہ لوگوں کے ساتھ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ تھوڑے سے اسٹریس میں ہوں. یہاں تو اسٹریس بہت زیادہ ہے، یہ جو قریب المرگ جو کیفیات ہیں ان کے اندر. تو خاص طور پہ جو میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر رہا ہوں اس ڈبیٹ کو، خاص طور پہ جو ہے وہ جو میموری ریکال ہے نا، اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے لوگوں نے تذکرہ کیا. باقی جو منارہ نور تھا، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ لوگوں نے اپنے حساب سے بتائیں. ان کی تعداد نسبتاً کم ہے، ایگزیکٹ فگرز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ویلیو ایڈنگ چیز نہیں ہوگی ہمارے دوست احباب جو بور ہو جائیں گے، تو اس لیے اس سے ہم ذرا کنارہ کر رہے ہیں. لیکن جناب والا پوری جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف کیفیات سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اس کی توجہ کافی حد تک سائنس میں موجود ہے. اب ہمارا جو سوال ہے وہ واپس اب جو پنچ لائنز کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جو مذہب، جس کو ہم مذہب حق کہتے ہیں، کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جناب والا جواب، سوال مشکل، آسان جواب ہے اس کا.
دیکھیں ایک خاص کیفیت کا ذکر ملتا ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑی ڈومیننٹ کیفیت ہے، وہ ہم نے آپ کو بتائی. کون سے والی سر؟ میموری ریکال والی. اس کا تو ہے کہ ہم باقاعدہ سے ان کو یاد کراتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے یا باہر سے کسی کوئی عناصر ہے ان کی وجہ سے ہوتی ہے، سائنس اس میں جو ہے وہ خاموش ہے. اچھا، لیکن جناب والا اس کو لیبارٹری میں ریپروڈیوس کئی دفعہ کر کے دیکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اب جب خود بخود ہو سکتی ہے تو کسی ایکسٹرنل ایجنسی ملائکہ وغیرہ کی ضرورت کیا ہے؟ سر بڑا آسان جواب ہے. دیکھیں سر، اس کا ایک عام جواب جو ہر کسی کی سمجھ میں آئے وہ یہ کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب والا معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا باقی کے لیے یہ راستہ کھلا ہے اوپر جو تشریف لے گئے تھے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس بندے کی عقل کے مطابق. وہ یہ تھا کہ یار اس نے کہا کہ یار بغداد کا پل بادشاہ نے اپنے بھائی کے لیے بنوایا تھا، لیکن پوری پبلک اس پہ چل رہی ہے اس کے پاس. تو راستہ ایک دفعہ جب کھلتا ہے نا تو سب کے لیے کھل جاتا ہے. چلیں اس کی کوئی مستند جو ہے موجود نہیں ہے ہمارے پاس حوالہ، آپ کو مستند حوالے والی بات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے، عزیز مصر نے جو خواب دیکھا، تاریخ میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور آپ کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ وغیرہ اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو 7 کمزور گائیں ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھایا چکی ہیں. تو وہاں پہ جو موجود نجومی تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب گائے کا مطلب، ایک گائے کا مطلب 1 سال ہے، یہ ہم سمجھ چکے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بفضل خدا جب اس کی تعبیر بتائی تو ان کو اپریسیٹ کیا، تعریف کی کہ جی بالکل اللہ نے یہ واقعی کہا ہے کہ ایک گائے کا مطلب 1 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، لوگوں کا راستہ بند نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو اگر ہم سمجھ کے بیٹھ جائیں، یا دیکھیں فطرت کے جو مظاہر کا ذکر قرآن پاک میں کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، سر وہ چیزیں تو دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. ارحام میں تصویر بنانے والا اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بیٹوں میں کیا ہے، تو انسان بڑے آرام سے پتہ لگا لیتے ہیں، بلکہ اس کی جنس بھی تبدیل کر دیں. تو خدا کی خدائی کا کوئی چیلنج ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ نہیں کہنا چاہیے، آف کورس ناٹ کہتا ہوں میں. تو وہ ہرگز نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام مقرر فرمایا ہے وہ دعوت عام ہے. کتنی دفعہ سر قرآن میں ہے کہ آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ آیت الاولی الالباب، دن رات کا بدلنا، آپ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کئی سارے آیت سر آپ ایک مطلب لمحے میں بتا سکتے ہیں. تو یہ انسانوں کے غور و فکر کے لیے ہے، اس پہ تدبر کرنے کے لیے ہے. انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اللہ کی قدرت میں وہ تصرف کر سکے. اللہ نے خود دعوت دی ہے، اجازت دی ہے کہ بھائی آؤ سیکھو ہم سے. ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں کہ انہوں نے بارہا لوگوں کو بڑی شدت کے ساتھ اس بات پہ راغب کرنے کی کوشش کی کہ مظاہر قدرت کو سمجھیں. یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں خدا را اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اس پہ تجربات کریں، اس کے مشاہدات کو نوٹ کریں. تو یہ چیزیں کم از کم سر مذہب حق کو ماننے والوں کے لیے قطعی کوئی چیلنج نہیں ہے، بلکہ ان کی ایمان کو اور مضبوط کرتی ہیں. جس طرح ہے نا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں جب وہ قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. بالکل. اور آیت بھی ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، یعنی دن راتوں کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بالکل. ہمارے رب تو نے کسی بھی چیز کو باطل خلق نہیں کیا. یہ واقعاً ہے بالکل اس میں. سر خاص طور پہ جو اس کو سم اپ کرنے کے لیے اس ڈیبیٹ کو، وہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان ہیلوسینیشن کا بڑی شدت سے شکار ہوتا ہے.
اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوتی ہے جب جو دماغ جو ہے اس کو آکسیجن کی جب کمی ہو جاتی ہے تو پھر سانس گھٹتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے آ کے ملائکہ کا، جنت کا، جہنم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جناب اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جتنی بھی ایکسپیرینسز، کیفیات، تجربات لوگوں نے بیان کی ہیں وہ قریب المرگ ہیں، نیئر ڈیتھ ہیں، آفٹر ڈیتھ نو باڈی ہیز ریٹرن بیک۔ موت کے واقع ہونے کے بعد کوئی واپس آ کے نہیں بتایا کسی نے، ماں سوائے ان اشخاص کے جو معجزے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ یا ایسا السلام، حضرت ایسا موسیٰ علیہ فرق کہ السلام، یا جس کے مولا علی لیے نے جو زندہ انبیاء کیے نے تھے۔ ائمہ نے کہا ہو کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، جیسے جی بالکل، ایک یہودی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے تو اس پر رو رہے ہیں لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے، پھر جس کا وہ ایک الگ مقصد ہی لے لیا گیا کہ جو مرنے والے پہ روتا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ رسول اللہ ایک اس کے مرنے کے بعد کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ روئے یا کچھ بھی کریں، جی لیکن کیونکہ وہ ایمان پر نہیں گیا اور اللہ کے آگے تسلیم نہیں ہوا تو اس کو عذاب ہوگا۔ جی، ایک سوال تشنا رہ گیا، وہ یہ کہ جن مذاہب کے ماننے والے افراد یا بالکل ہی جو لا دینیت کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں قریب المرگ، تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی توجہ پیش کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، تو ان کو تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جناب والا کہ یہ قریب المرگ تجربات تھے، نہ کہ بعد از مرگ۔ تو ان کو جو ہے اگر یہ سب کچھ کھول کے دکھا دیا جائے تو پتہ امتحان کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، ایکم احسن عملا، تو وہ والی بات تو ختم ہو جائے گی، تو پیپر 100% آؤٹ ہو جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے تو ویسے ہی پیپر 100% آؤٹ ہے، لیکن پھر تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم دوستوں کو بتا سکیں کہ یار یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، کسی تمام پرستی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس متمسک رہیے مذہب حق کے ساتھ، آپ کے ایمان کو کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے وہ متزلزل کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک، اور اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خود کو سنبھالو، یعنی خود کو درک کر لو، خود کو سنبھال لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے خود کو سنبھالا ہوا ہے تو پھر کوئی گمراہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یعنی اگر آپ اپنے ایمان میں ثابت قدم ہیں اور جو اللہ نے آپ کو راہ دی ہے اس پر چل رہے ہیں تو پھر کوئی گمراہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حق کے ساتھ معرفت خدا کو رکھتے ہوئے، اس کے رسول کی معرفت کو رکھتے ہوئے، اس کی حجت کی معرفت رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وہ یقیناً مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو ہدایت پر جاتا ہے۔ جو لوگ ہدایت پر جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں جنت کا تحفہ انعام میں دیتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ جا رہے ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، پورے دین کے ساتھ، پورے کامل ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہوئے، اور فرشتوں سے خوشخبریاں وصول کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ حق بنتا ہے کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، اور ویسے بھی انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، فنائیت نہ ہو اس کے لیے، تو موت کے بعد یقیناً در حقیقت ایک زندگی ہے کہ جس میں فنائیت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد جو اللہ رب العزت نے دار السلام جسے کہا ہے، وہ گھر کے جو ابدیت کا گھر ہے اس کی طرف جائے۔ اور امیر المومنین کا جو قول ہے آخری سناتے ہوئے بس میں اجازت دوں گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو جنت کے سودے سے کم کبھی مت بیچنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی
امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اپنی ذات کا سودا، اپنے نفس کا سودا جنت سے کم سودے پر مت بیچنا، اور حق ہے کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اور ہم اپنے اس قدر پستی میں نہ جائیں کہ اپنے نفس کا سودا جنت سے کم سودے پر بیچیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ہبط ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا تو اس کے اعمال ہبط ہو گئے۔ اگر ایمان اللہ کو ماننا ہے یا دین کو ماننا ہے تو پھر بات آتی کفر کی، لیکن یہاں پر عمل ہبط ہونے کی بات ہو رہی ہے اور خسارے میں ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ہبط ہو گئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ہبط ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے، تو ایمان کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ یہ ایمان ہمارے جد علی بن ابی طالب کا نام ہے، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ ایمان کا انکار نہ کرنا، یعنی میرے حجت کی ولایت کا انکار نہ کرنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد ہادی برحق تھے، اور امت کا یہ فرض تھا کہ ان سے دین لیتی، ان سے علم لیتی، ان سے سیکھتی، لیکن امیر المومنین کا وقت ایسا گزرا کہ وہ کنویں میں باتیں کرتے تھے، بلکہ اگر سلام بھی کرتے تھے تو لوگ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں آفتاب بھائی کا کہ بہت ہی خاص نوعیت کے موضوع پر انہوں نے بات کی۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے امید ہے یقیناً آپ کو یہ باتیں ان کی پسند آئی ہوں گی، اور بہت سے آپ کے لیے یعنی نئے راستے کھلیں گے ان کی باتوں کو سن کر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ ضرور سرچ کیجئے گا، دین اور اسلام تو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ دونوں آپس میں ساتھ ہیں۔ بہت اچھی تشریح کی آفتاب بھائی نے، اور مزید موضوعات کے ساتھ آتے رہیں گے آپ کے سامنے۔ جب تک کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ آفتاب خیر۔ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔